بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے گرلز فیس ڈلنس، یعنی کہ لڑکیوں کا بے جان، بے رونق اور مرجھائی ہوئی جلد کا چہرہ ہونا۔ ایسا چہرہ ہونا جس کے اوپر بہت سارے کھڈے، کھردری اور رف اسکن دکھائی دیتی ہے، اور اس طرح کہ ان کی جو فریشنس ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کی جو شارپنیس ہے اس جلد سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کا چہرہ نمایاں فرق کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں تمام تر علامات پہ بات کریں گے اور ان کی بہترین ہومیوپیتھک کو پڑھیں گے، تاکہ جن لڑکیوں کا چہرہ خراب ہے، ڈل ہے اور مدھم ہو چکا ہے، مرجھا گیا ہے، ان کا چہرہ خوبصورت اور شاندار ہو جائے، تاکہ وہ خوبصورت لگنے لگیں اور ان کے چہرے پہ گلو آ جائے اور ان کے چہرے پہ رونق دکھائی دینے لگے۔ رشتے نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی اسکن جو ہے کھردری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں جو ہے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ناخوشگواری پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے اور آخر میں ایک دوسرے سے علیحدگی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی 90% جو ہے آپ کی اسکن کا نرم و ملائم نہ ہونا ہے، اور آخرکار یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خوبصورت جلد اور نرم ملائم جلد کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے آخر میں آپ کو بہترین ہومیوپیتھک ادویات بتائی جائیں گی، جس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ وجوہات اور کازز کہ جس طرح لڑکیوں کی جلد خراب ہو جاتی ہے: رات کو جاگتے رہنا، دیر سے سونا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو خاص طور پہ چہرے کی جلد پر واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرا، پانی کا کم استعمال کرنا۔ جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی ایک بہترین عمل ہے، اور اس کا کم استعمال آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نامناسب غذا کھانا، جس میں کہ کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، جس میں آئل زیادہ ہوتا ہے، جس میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد پہ نمایاں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یو وی الٹرا وائلٹ ریز، دھوپ میں زیادہ رہنا، دھوپ کی شعاؤں سے نہ بچنا، سن بلاک نہ لگانا، یا آپ کے اسکن سیلز کو ڈیڈ کر دیتا ہے اور آپ کی جلد مرجھائی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے۔ وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ایک اسٹریس ہے، کام کا اسٹریس، گھر کا اسٹریس، حالات کا اسٹریس، جس کی وجہ سے آپ کی جلد پر نمایاں اثر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی میں کورٹیسول ڈسٹرب ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے، اور یہ آپ کی جلد پہ بہت سارے علامات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر میک اپ ختم نہ کر کے سونا، یعنی رات میں میک اپ کے ساتھ سونا، پھر وہ میک اپ ساری رات آپ کی جلد کو اس کے کیمیکلز نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ پولیوشن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ گرد، مٹی، دھول کی وجہ سے ہماری جلد بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اور ایک آخری فیکٹر ہے ایجنگ، کہ عمر جس طرح بڑھتی جاتی ہے آپ کی اسکن سیلز کی خون کی روانی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بوڑھے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بتائی جانے والی ادویات ان تمام تر علامات پہ کام کریں گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ فیس پہ اگر ڈل اسکن ہے، مرجھائی ہوئی اسکن ہے، تو کیا کیا معاملات لڑکیوں اور خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جب لڑکیوں کی فیس اسکن ڈل ہو جائے تو سوسائٹی میں انہیں یہ باتیں یا رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، اعتماد کی کمی۔ چہرے کی رونق ختم ہونے پر خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے اور دوسروں کے سامنے آنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کیا بات ہے، چہرہ اتر گیا ہے۔ نمبر 3، سیلف کمپیریزن۔ لڑکیاں اپنی جلد کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتی ہیں اور خود کو کم خوبصورت سمجھنے لگتی ہیں۔ نمبر 4، میک اپ پر زیادہ انحصار۔ ڈل اسکن چھپانے کے لیے زیادہ میک اپ کا سہارا لیا جاتا ہے، جس سے جلد مزید خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، خود سے عدم اطمینان، یعنی کہ سیلف ڈسسیٹسفیکشن۔ آئینے میں دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے اور اپنی ظاہری شکل سے ناراضگی بڑھتی ہے۔ سماجی دباؤ، سوشل پریشر۔ سوسائٹی میں ایک خیال عام ہے کہ خوبصورت وہی ہے جس کی جلد چمکدار ہو۔ اسی سوچ کی وجہ سے لڑکیاں خود کو کمتر محسوس کرنے لگتی ہیں۔ نمبر 7، اسٹریس اور ڈپریشن کا خطرہ۔ ظاہری تبدیلیوں سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے جو مزید جلد کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 8، تصویروں یا تقریبات سے گریز۔ کچھ لڑکیاں اپنی ڈل اسکن کی وجہ سے تصویریں کھنچوانے یا تقریبات میں جانے سے کتراتی ہیں۔ نمبر 9، سیلف کیئر کو نظر انداز کرنا۔ مایوسی کی وجہ سے خود کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جس سے مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر 10، اعتماد کی چمک ختم ہو جانا، یعنی لاس آف نیچرل گلو فرام ود ان۔ اصل چمک صرف جلد کی نہیں بلکہ اندرونی اطمینان اور اعتماد کی ہوتی ہے۔ جب وہ کمزور ہو جائے تو چہرے پر بھی بے جان دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو 3 بہترین ہومیوپیتھک ادویات بتا رہا ہوں جو ان تمام تر علامات اور وجوہات کو کور کریں گی اور آپ کی جلد کو خوبصورت بنائیں گی۔ نمبر 1 ہے سیپیا، نمبر 2 ہے سلفر اور نمبر 3 ہے بربیرس۔ ان تینوں دوائیوں کو آپ نے 200 کی طاقت میں استعمال کرنا ہے۔
1 नंबर दवा को सुबह के वक्त आप इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर दवा को आप दोपहर के वक्त इस्तेमाल करेंगे और 3 नंबर दवा को आप शाम के वक्त इस्तेमाल करेंगे। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। 6 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद 2 दिन का वक्फा देना है और फिर इसी तरीके से 2-2 दिन का वक्फा दे के आप 1 माह तक इन अद्वियात को इस्तेमाल करेंगे। याद रहे ये अद्वियात शुरुआती मर्ज़ में बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं कि अगर आपकी तमाम अलामात और वजूहात जो मैंने बताई हैं वो इब्तदाई हैं और अभी शुरू हुई हैं, 1-2 माह पुरानी हैं, तो ये दवाइयाँ बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। लेकिन अगर आपका मसला पुराना और पेचीदा है तो इस सूरत में आपको रब्ता करके मुकम्मल होम्योपैथिक कोर्स लेना पड़ेगा, जिसमें 8 से 10 दवाइयाँ डाल के कंप्लीट फार्मूला बनता है। बायो में जाके मालूमात हासिल करें और मुकम्मल तौर पर रब्ता करके आप एक मुकम्मल होम्योपैथिक कोर्स हासिल करें, जिससे इंशाल्लाह आपकी जल्द खूबसूरत, तरोताज़ा और आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाएगी। लोग आपको पसंद करने लगेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और मुकम्मल होम्योपैथिक कोर्स हासिल करें। अगर आपकी जल्द ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, नरम मुलायम नाजुक खूबसूरत जल्द हासिल करने के लिए मुकम्मल फार्मूला इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह चंद माह के इस्तेमाल के बाद आपकी जल्द में मुकम्मल तौर पर निखार आ जाएगा। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर डॉक्टर मुकर्रम से रब्ता करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिए गए